اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں باغ والوں کا عبرتناک واقعہ۔ زمین کی پیداوار کا عشر نہ نکالنے والوں کے لیے باغ والوں کا یہ واقعہ باعث عبرت ہے، جو قرآن مجید کی سورۃ قلم میں آیت 17 تا 33 میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اس واقعے کی تفسیر کی کتب میں درج ذیل ہے۔ باغ والوں کا یہ واقعہ عربوں میں بہت مشہور تھا۔ یہ باغ سگا یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس باغ کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا اور مسکین پر خرچ کرتا تھا۔ اس باغ کے پھل توڑنے کا دن مقرر تھا۔ جس وقت اس باغ کے پھل توڑنے کا دن آتا تھا، اس دن شہر کے غربا مسکین وہاں جمع ہو جاتے تھے۔ باغ کا مالک پھلوں کی پیداوار میں سے سب کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا تھا۔ اس خیرات کی وجہ سے اس کے باغ میں بہت برکت تھی۔ اس کے 5 بیٹے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا باپ خواہ مخواہ اپنی محنت کی کمائی دوسروں کو دے رہا تھا، جتنا پھل فقیر لے جاتے ہیں یہ ہمارے کام آئے گا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جس دن پھل توڑنا ہو اس دن صبح سویرے ہی فقیروں کے پہنچنے سے پہلے باغ میں پہنچ جائیں اور دن چڑھے پھل توڑ کر واپس گھر آ جائیں۔ غربا مسکین دن کو خیرات لینے کے لیے جب باغ میں جائیں گے تو وہاں کچھ نہ پائیں گے، اور ایسا یقین کیا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ رات کو آگ نے سارے باغ کا صفایا کر دیا۔ رات کی تاریکی میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گھر سے خوشی خوشی چلے تاکہ کسی کو ان کے جانے کا علم نہ ہو سکے۔ جب باغ میں پہنچے تو باغ اجڑا پڑا تھا۔ کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ جب دن کی روشنی پھیلی تو پتہ چلا کہ رات کے باغ پر اللہ ذوالجلال نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ برباد کر دیا ہے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کا ارتکاب کیا ہے، جس کی سزا اللہ ذوالجلال نے ہمیں دی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معصیت کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی ارتکاب معصیت کی طرح جرم ہے، جس پر مواخذ ہو سکتا ہے۔ صرف وہ ارادہ معاف ہے جو وسوسوں کی حد تک رہتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ قلم کی آیت 13 تا 17 میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ ان آیت کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ ہم صبح ہوتے ہی اس باغ کا پھل توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ پس تیرے رب کی جانب سے راتوں رات پر ایک آفت پھر آ گئی اور یہ سو رہے تھے۔ پس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کئی کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل توڑنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی
सवेरे चल पड़ो। फिर सब चुपके चुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास ना आने पाए। फिर कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुँचे। गोया खेती पर कादर है। जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान कहने लगे, यकीनन हम रास्ता भूल गए हैं। नहीं नहीं, बल्कि हमारी किस्मत फूट गई। इन सब में जो बेहतर था, उसने कहा कि मैं तुमसे ना कहता था कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते। तब वो कहने लगे, हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे। कहने लगे, हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे।